بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عتیق الرحمن رانا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عتیق رانا ایڈوکیٹ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے قیدیوں کی گرفتاری کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں۔ اگر کسی ملزم کو کسی ایسے ضلع میں گرفتار کر لیا جاتا ہے جہاں پر اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہے، بلکہ کسی اور ضلع میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہے، تو اس ملزم کو اس ضلع کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے اجازت لی جائے گی کہ اس کے خلاف فلاں ضلع کے اندر مقدمہ درج ہے، اس کے اندر اس کو لے جانا ضروری ہے، اسی مقصد کے لیے اس کو گرفتار کیا ہے۔ اگر علاقہ مجسٹریٹ اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ واقعی اس کے خلاف مقدمہ درج ہے اور یہ اس کو قانون کے دائرہ کے اندر یہاں سے کسی اس ضلع میں لے جا رہے ہیں جہاں اس کے خلاف مقدمہ درج ہے، تو علاقہ مجسٹریٹ اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر ملزم کو لے کر جانا ہو تو بھی اسی قسم کی کارروائی بذریعہ علاقہ مجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے بعد جو قیدی کا دوسرا حق ہے وہ ہے اس کی ضمانت۔ تھانہ پر جو قابل ضمانت جرم ہیں، ایس ایچ او یا آئی او ان جرائم میں ملزم کی ضمانت لے سکتا ہے۔ ہاں، اگر ناقابل ضمانت جرائم ہیں تو ایسے جرم میں بھی سیکشن 169 اور سیکشن 497 ضابطہ فوجداری کے تحت مخصوص حالات میں ایس ایچ او ضمانت لے سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ یا تو اس ملزم کے خلاف کوئی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے یا انکریمنیٹنگ میٹیریل نہیں ہے جس کے تحت اس ملزم کو سزا دلائی جا سکے، تو ان حالات میں ایسے ملزم کی تھانہ پر ایس ایچ او ضمانت لے کر اسے رہا کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی ملزم کو ایس ایچ او ضمانت پر رہا کر دیتا ہے تو اس کو دوبارہ گرفتار نہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے ایس ایچ او کو اب عدالت سے اس کی ضمانت کی منسوخی کے احکامات لینے پڑیں گے۔ اگر عدالت اس کی ضمانت کو منسوخ کر دیتی ہے تو پھر دوبارہ گرفتار کر سکتا ہے۔ تھانہ پر اگر کسی شخص کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے تو اس سے ملاقات کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایسے شخص سے ملنے کے لیے تھانہ پر ایس ایچ او کی اجازت یا کسی جوڈیشل افیسر کی اجازت سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اس کے عزیز و اقارب یا اس کا وکیل اسے تھانہ پر جا کر مل سکتا ہے، لیکن اگر عام لوگ اسے تھانہ پر جا کر ملیں گے تو سنتری اپنی نگرانی میں ملاقات کرائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص ملزم تک کوئی ممنوع ہتھیار یا کوئی ممنوع چیز نشہ وغیرہ نہ پہنچا دے۔ البتہ اگر وکیل ملزم سے قیدی سے زیر حراست میں ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آزادانہ خفیہ جگہ پر ملنے کی اجازت ہوگی۔ البتہ وکیل کی جو نقل و حرکت ہے اس پر سنتری نظر تو رکھ سکتا ہے، لیکن ملزم اور یا قیدی اور وکیل کے درمیان ہونے والی خفیہ باتوں کو سن نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس کو کس مقام حراست پر رکھا جائے گا، کس جگہ اس کو حراست میں رکھا جائے گا؟
اس کو حراست میں رکھنے کے لیے قیدی کو صرف تھانہ کے اندر جو حوالات ہیں وہ ہی اس کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پر ملزم کو، قیدی کو حراست میں رکھا جائے گا وہ غیر قانونی ہوگا، چاہے CIA کے سٹاف کے دفتر میں ہی کیوں نہ زیر حراست رکھا جائے، وہ بھی غیر قانونی تصور ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اس کو، قیدی کو کسی ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں پر ملزم کو سہولیات نہیں مل رہی، تو آپ 491 ضابطہ فوجداری کے تحت ایک رٹ عدالت میں دائر کر کے اس کی حراست کی جگہ تبدیل بھی کروا سکتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے قیدیوں کی خوراک وغیرہ۔ قیدیوں کی خوراک وغیرہ کا بندوبست دوران ریمانڈ اگر اس کے کوئی دوست یا عزیز و اقارب کے ذریعے نہیں کیا جاتا تو ضروری ہے سرکار اس کا بندوبست کرے گی۔ اس کی تمام کھانے پینے کی اشیاء سرکار کے ذمہ ہوگی، اور روز نامچہ کے اندر اس چیز کی رپٹ لگائی جائے گی کہ یہ خوراک کی ذمہ داری کس نے لی ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ شخص قیدی کو کھانا وغیرہ دینے آتا ہے تو تھانہ کا جو محرر ہے وہ یا جو انچارج گارڈ ہے وہ اس کھانا کو اچھی طرح معائنہ کرے گا۔ معائنہ کرنے کے بعد قیدی تک وہ کھانا پہنچایا جائے گا۔ پھر قیدیوں کی درجہ بندی کیسے کی جائے گی؟ قیدیوں کی درجہ بندی درجہ الف اور درجہ ب، 2 درجوں کے اندر کی جاتی ہے۔ درجہ الف کے قیدی وہ قیدی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے، معزز اور اچھے اسٹیٹس کے مالک ہوتے ہیں، ان کو اچھی جگہ پر بہترین سہولیات کے ساتھ رکھا جائے گا، اور جو عام حوالات ہیں ان میں درجہ ب کے قیدیوں کو رکھا جائے گا۔ درجہ الف کے قیدیوں کو درجہ ب کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ تمام چیزیں پولیس رولز کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگلا مرحلہ ہے سرکاری ملازمین کی گرفتاری۔ اگر کسی سرکاری ملازم کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے اندر اس کے باس کو اطلاع دینا ہوگی گرفتاری سے پہلے۔ اگر اطلاع نہیں دے سکتے تو گرفتار کرنے کے فوراً بعد یہ اطلاع اس کے اعلیٰ افسر کو بھجوانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد تھانہ پر اس کے قیدی کے حقوق میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بستر وغیرہ کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے بستر وغیرہ کا کیسے بندوبست کیا جائے گا؟ کوئی دوست احباب اگر کوئی بستر دے جاتا ہے تو اس کا بستر، پوشاک وغیرہ کا روز نامچہ رپٹ کے اندر اندراج کیا جائے گا، اور جب وہ قیدی ضمانت پر رہا ہو جائے گا یا اسے جیل بھجوا دیا جائے گا تو اس کا جو بستر وغیرہ ہے اس کے عزیز و اقارب یا دوست کے حوالے بحفاظت کیا جائے گا۔ اس کے بعد تھانہ پر غسل خانہ وغیرہ کا انتظام۔ تھانہ پر غسل خانے وغیرہ کا انتظام درجہ الف کے جو قیدی ہیں ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان کے لیے صاف ستھرا ماحول مہیا کرنا پولیس رولز کے مطابق پولیس کی ذمہ داری ہے، SHO تھانہ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو درجہ ب کے قیدی ہیں ان کے لیے وہی عام جو حوالات کے اندر سہولیات ہیں وہ کافی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جیل کے اندر، حوالات کے اندر قیدی بیمار ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ فوراً اس کا علاج معالجہ کرایا جائے گا، اور اس کے زخم کے بارے میں فوراً میڈیکل سرٹیفکیٹ یعنی MLC بنوائی جائے گی، اور اس کے بارے میں علاقہ مجسٹریٹ کو فوراً آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو گرفتاری کی رپورٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں گرفتار کرنے کے بعد فوراً ایک رپورٹ مرتب کر کے علاقہ مجسٹریٹ کو بھجوائی جائے گی، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر پولیس اسے 24 گھنٹے کے اندر
پیش نہیں کرتی علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے تو اسے اللیگل ڈیٹینشن قرار دیا جائے گا اور اس کی بابت پولیس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔